پوائنٹ نمبر 8، بے ہوشی کے بعد غسل کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا مگر گشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھر فرمایا، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پس آپ نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا لیکن بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا یعنی ٹھیک ہوئے تو فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ پس آپ اٹھ بیٹھے اور غسل کیا، پھر کھڑا ہونا چاہا مگر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر آپ نے ابوبکر کو کہلا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار غسل فرمایا، حالانکہ آپ بیماری سے بوجھل تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے ہوشی کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ نیل الاوتار۔ پوائنٹ 9، استحاضہ والی عورت کا ہر نماز کے لیے یا 2 نمازوں کو اکٹھی پڑھنے کے لیے غسل کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ سے دوچار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ اور جب حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بکثرت مسلسل خون استحاضہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کر لو تو تمہاری مرضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا، اور اگر تم یہ کر سکتی ہو کہ نماز ظہر کو مؤخر کرو اور عصر میں جلدی کرو اور غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور مغرب کو مؤخر کرو اور نماز عشاء کو جلدی کرو اور غسل کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو، اور نماز فجر کے لیے ایک غسل کرو۔ اگر یہ کر سکتی ہو تو ایسا کر لو اور روزے بھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ ابو داؤد حسن عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ 10، دخول اسلام کا غسل۔ ان لوگوں کی رائے کے مطابق جنہوں نے دخول اسلام پر غسل کو مستحب کہا ہے۔ پوائنٹ 11، عیدین کے دن کا غسل۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غسل عیدین کے مستحب ہونے پر سب سے اچھی دلیل سنن بیہقی کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جمعہ، عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ ارواء الغلیل۔ پوائنٹ 4، غسل کا شرعی معنی۔ مخصوص طریقہ سے پورے بدن پر پاک اور جائز پانی کے استعمال کو غسل کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ 5، شرائط غسل۔ پوائنٹ 1، اسلام۔ پوائنٹ 2، عقل۔ پوائنٹ 3، تمیز۔ پوائنٹ 4، پانی کا پاک ہونا۔ پوائنٹ 5، پانی کا جائز ہونا۔ پوائنٹ 6، چمڑے تک پانی پہنچنے سے مانع یعنی رکاوٹ چیز کا زائل کرنا۔ پوائنٹ 7، موجب غسل کا ختم ہونا۔ منار السبیل۔
پوائنٹ سکس ارکان غسل. پوائنٹ فرسٹ نیت. چونکہ نیت دل کے عزم کو کہتے ہیں اس لیے غسل کرنے والا غسل شروع کرتے وقت دل میں حدث اکبر بڑی ناپاکی سے پاکی کی نیت کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار مدار نیتوں ہی پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کا پھل ملے گا. پوائنٹ سیکنڈ بدن کے ہر حصہ پر پانی پہنچانا. غسل کرنے والا بدن کے ہر حصہ تک پانی پہنچائے، جس حصہ کا ملنا ممکن ہو اسے ملے اور جس پر پانی بہا سکے اس پر پانی بہائے، یہاں تک کہ اسے غالب گمان ہو جائے کہ بدن کے ہر حصہ تک پانی پہنچ گیا ہے. پوائنٹ تھرڈ بالوں کا کھلال کرنا. سر کے بالوں کا کھلال کیا جائے تاکہ جڑ تک پانی پہنچ جائے. پوائنٹ سیونتھ مسنونات غسل. بسم اللہ پڑھنا بعض کے نزدیک یاد ہونے کی صورت میں واجب ہے اور بھول جانے کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے. ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھونا. پھر جسم پر پانی بہانے سے پہلے شرمگاہ دھونا اور گندگی کو زائل کرنا. پھر جسم دھونے سے پہلے اعضائے وضو کو دھونا، یعنی نماز کی طرح مکمل وضو کرنا. پوائنٹ ایٹھ مکروہات غسل. پوائنٹ فرسٹ ایک یا اس سے زائد سنتوں کا چھوڑ دینا. پوائنٹ سیکنڈ پانی کے استعمال میں فضول خرچی کرنا. پوائنٹ تھرڈ گندگی جگہ پر غسل کرنا کہ گندگی کے جسم پر آنے کا اندیشہ ہو. پوائنٹ فورتھ دیوار وغیرہ کے پردہ کے بغیر غسل کرنا. پوائنٹ ففتھ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا جو بہتا نہ ہو. پوائنٹ نائنتھ غسل جنابت کا مسنون طریقہ. ہم ذیل میں فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات پر مشتمل غسل کا مکمل طریقہ پیش کرتے ہیں. پوائنٹ فرسٹ غسل کرنے والا سب سے پہلے دل میں غسل کی نیت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرے. بخاری. پوائنٹ سیکنڈ غسل شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، جیسے کہ وضو کے بیان میں گزر چکا ہے. پوائنٹ تھرڈ پھر 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھو لے. بخاری و مسلم. پوائنٹ فورتھ بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلے اور ہم بستری کی وجہ سے شرمگاہ اور اس کی گرد جو گندگی لگی ہو اسے زائل کرے. بخاری و مسلم. پوائنٹ ففتھ پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا مٹی سے اچھی طرح صاف کرے. بخاری و مسلم. اگر مٹی سے صاف نہ کرے تو آج کل صابن استعمال کر سکتے ہیں. پوائنٹ سکستھ پھر نماز کی طرح مکمل وضو کرے. بخاری و مسلم. اور اگر چاہے تو نماز کی طرح وضو کرے لیکن اپنے دونوں پیروں کو نہ دھلے یہاں تک کہ غسل کے آخر میں دھلے، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے. بخاری. پوائنٹ ایٹھ انگلیوں کو پانی سے تر کر کے داڑھی کے بالوں کی جڑوں کا کھلال کرے. بخاری و مسلم. پھر اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالے اور اسے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے. بخاری و مسلم. پہلے اپنے سر کے دائیں حصے پر پھر بائیں اور پھر سر کے بیچ میں پانی ڈالے. بخاری و مسلم. پوائنٹ نائنتھ پھر پورے بدن پر پانی بہائے. بخاری و مسلم. جسم کو خوب اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے ملے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک باقی نہ رہے، اور دونوں بغلوں، ران کی جڑوں اور جسم کے جوڑوں پر خاص دھیان دے کہ کہیں وہ خشک نہ رہ جائے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں دھلتے پھر جوڑوں کو دھوتے. صحیح ابو داؤد للالبانی. پوائنٹ ٹینتھ پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھلے
ہوں، بخاری و مسلم۔ مذکورہ بالا توضیح کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ غسل کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، غسل کامل۔ پوائنٹ سیکنڈ، کفایت کرنے والا غسل۔ غسل کامل وہ ہے جس میں تمام تر واجبات و سنن کا التزام کیا گیا ہو، اور کفایت کرنے والا غسل وہ ہے جو صرف واجبات کی ادائیگی پر مشتمل ہو۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں غسل کرنے والا اگر پورے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے تو اس سے ذمہ داری نبھا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر غسل فرض کیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لینا۔ جو شخص بھول کر بلا وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھ لے اور اسے بحالت نماز یا نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی یہ نماز شروع سے باطل ہے۔ اسے چاہیے کہ وضو یا غسل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کرتا ہے۔ فقہ العبادات للعثیمین۔